پیدا کیا انسان کو، یہ پہلے اللہ نے جنرل بتایا نا، میں نے خلقت پیدا کی، میں رب ہوں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں، امپورٹنس دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں انسان کو کہ دیکھو میں نے کیا زبردست تخلیق پیدا کی. انسان خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ علقہ سے پیدا کیا گیا ہے. علقہ کیا ہے؟ عربی زبان انگلش میں کہتے ہیں ٹو کلنگ، ہینگ آف. جب آپ کسی جانور کو شکار کریں اور وہ جال میں لٹک جائے تو یہ علقہ ہے. جیسے آدمی کا سپرم جب عورت کی بیضہ یعنی انڈے سے آ کر ملتا ہے تو پہلی سٹیج کے بعد جب وہ گرو ہونا شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا باہر نکلتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے لیچ کی جونک کی. جونک جیسے باڈی میں چپکتی ہے اور خون چوستی ہے انسان کا، تو وہ ہوا میں معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اس کو علقہ کہا گیا ہے. اور سائنسدانوں نے اب یہ پروف ثابت کر دی ہے، بلکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بہت صحیح بات کی کہ انسان کی ابتدائی سٹیجز میں علقہ کی سٹیج آتی ہے. سبحان اللہ. اور پتہ ہے اس کو بیان کرنے والے سائنسدان، اور اس کے بعد ایک اور مثال آئے گی، اس کو بیان کرنے والے سائنسدان قرآن پاک کو پڑھ کے ان مثالوں کو کہ واو کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کے لی ہیں جو آج کل سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں. کتنے لوگ سائنسدان مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے. عربی زبان میں جب کسی کی خوشامد کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے کریم، یعنی اس سے بڑا، خوشامد کے لیے اس سے بڑا کوئی لفظ یوز ہی نہیں ہوتا عربی زبان میں. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈرو مت، تمہارا رب بہت کریم ہے. جیسے اسٹوڈنٹ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو وہ رب ہوں جو بڑا کریم ہے. Why you are afraid of me؟ وہ تم پہ کوئی مشقت نہیں ڈالے گا. یہ وہ اللہ ہے جو بندے پہ مشقت نہیں ڈالتا. اللہ کہہ رہا ہے الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو میں نے سکھایا قلم سے. قلم کی اہمیت کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم تخلیق کیا اور کہا لکھو. جو بھی نالج آج ہمارے پاس ہے وہ قلم ہی کی وجہ سے ہے. ہم سے پہلے، ان سے پہلے اور ان سے بھی پہلے سب کچھ قلم ہی کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے. یعنی پہلی نسلوں نے جو کچھ کیا، سیکھا، اس کو لکھ لیا اور اگلی نسل میں ٹرانسفر کیا، اور ہوتے ہوتے یہ علم آج ہمارے پاس آیا. چھاپا خانے اور پرنٹنگ کا تو ٹائم آج کا ٹائم ہے. اس سے پہلے چھاپا خانے نہیں ہوتے تھے، سب کچھ قلم کے تھرو منتقل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ قلم کو امپورٹنس دے رہا ہے، قلم کی قسم کھا رہا ہے. ایک اور سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون، یہاں اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھاتا ہے. اللہ کہتا ہے جو پڑھتا ہے تو انسان خود کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب وہ لکھتا ہے تو دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. جو نالج حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی بھی شخص جو علم حاصل کرنے کی راہ پہ چل پڑتا ہے نا، اللہ پھر اس کے لیے جنت کا راستہ تیار کر دیتا ہے. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں سب سے اچھے، خیر اور اچھے لوگ، بیسٹ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. آپ سب قرآن سیکھ رہی ہیں، آپ کن کو سکھا سکتی ہیں؟ ضروری نہیں ہر انسان کا کوئی گروپ ہو ان کو وہ سکھائے. ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، ہر انسان بیزی ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان کی ذمہ داری آپ پہ سب سے زیادہ ہے. آپ نے سب سے پہلے انہی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جو بھی سیکھیں اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ سے شیئر کریں. اب آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو آپ پہ یہ لازم ہو گیا کہ آپ نے اسے شیئر کرنا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں لیکن ساتھ ہی آپ ٹیچر آپ نے بننا ہے. یہ اللہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ تو بنو، ساتھ ٹیچر بھی بنو. یہ اللہ کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. آپ نے سیکھا اور نہ صرف سیکھا بلکہ سکھایا بھی، اور اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ سکھاتا ہے. ایک ہماری انسانوں کی ہسٹری میں ڈارک ایج آیا کچھ صدیاں پہلے یورپ میں. ایسا زمانہ کہ عیسائیوں کے ہاتھوں ہی ان کا سارا علم جل گیا، ختم ہو گیا، اور پھر وہ مسلمانوں کے پاس آئے جنہوں نے انہیں دوبارہ ترجمہ کر کے دیا. اور وی بیکم دا پیپل آف پین، ہم ان پین والے بن گئے. آج کی سیڈنس یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں،
یونیورسٹیز تو ہیں، جبکہ تھوڑی یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاس، جبکہ عیسائیوں کے پاس ہم سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں، ان کے پاس کوالٹی ہے، اور ہم علم سے دور ہو گئے. وہ علم کو انہوں نے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا، اور وہ آج ترقی کی منازل پہ ہیں، ہمارے سامنے ہے جتنی انہوں نے ترقی کی، اور ہم نے علم کو جیسے ہی چھوڑا ہم تنزلی کا شکار ہو گئے. اور یہ حد ہو گئی ہے کہ آج ہم وحی کے پہلے لفظ کو ہی بھول گئے ہیں. ہمیں بڑا انجانا سا لفظ لگتا ہے کہ ریڈ کرنا، پڑھنا. کیا مثلا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، میں بہت بیزی ہوں. یہ کچھ اور لوگوں سے اللہ بات کر رہا ہے جو تھوڑے فارغ ہیں، جن کو شوق ہے. میری تو بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکش ہو جاتا ہے. اتنی کوالٹی بیان کی اللہ تعالیٰ، اتنا کرم اور اتنی پیاری بات کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم لوگوں کو اتنا کچھ سکھایا اور تم نے کیا کیا؟ انسان سرکش ہو جاتا ہے. اور سرکشی کیوں کرتا ہے؟ ارآہ استغنی، اس بنا پر کہ دیکھتا ہے وہ میں تو بے نیاز ہوں. انسان سوچتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یطغیٰ نکلا ہے ورڈ طغیان سے، اس کا مطلب ہے کہ جب پانی کسی برتن میں زیادہ بھر جائے تو وہ کناروں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تم تو طغیان مچاتے ہو، تم نے اپنی حدوں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہو. تو تم یاد رکھو، بھولو مت کہ تم ڈیپینڈنٹ ہو اللہ پہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، اِنَّ بے شک إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب ہی کی طرف رجع لوٹ کر آنا ہے تمہیں. کیسے تم بھول گئے ہو یہ بات؟ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، میں نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں، یہ سارا کچھ دیا ہے، اور تم پھر مجھے ہی بھول گئے. اور نہ صرف مجھے بھولے ہو بلکہ لوگوں کے اوپر تم فرعون بن جاتے ہو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کچھ سمجھنا کم کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو. تمہارا تکبر اتنا ہوتا ہے کہ تم پاؤں زمین پہ رکھتے ہو تو ایسے رکھتے ہو کہ جیسے وقت کے بادشاہ ہو. ڈونٹ فرگیٹ، یہ جوانی 4 دن کی ہے، یہ تمہارے پاس پاور 4 دن کی ہے، پھر تم نے آنا ہے میرے پاس، اور تم رسپانسیبل ہو اپنے ہر ایکٹ کے لیے، اپنے ہر عمل کے لیے تم میرے سامنے جواب دہ ہو. پھر اللہ کہتا ہے آیت نمبر 9، ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبداً اذا صلی، میرے ایک بندے کو جو کہ نماز پڑھتا ہے. یہاں یہ واقعہ ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. روایت ہے کہ یہاں پر ابو جہل کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حرم میں نماز پڑھنے آتے تھے ابو جہل تنگ کرنے آتا تھا. اور ایک دفعہ ابو جہل کے کریکٹر کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کرتی ہوں. ابو جہل کا کریکٹر کیا تھا؟ ابو جہل کو ہم سنتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ دونوں عمر میں سے ایک عمر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے. حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب ہے جبکہ ابو جہل کا نام عمر بن خطاب ہے. ہم ان کو بھی عمر سمجھتے ہیں، یہ عمر بن ہے، ان کے آئین پہ پیش ہے، ان کے آئین پہ زبر ہے تو یہ عمر پڑھا جائے گا، عمر بن ہشام. اور ایک اور کریکٹر ہے ابو لہب کا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اتنا تنگ کیا کہ مینز آخری حد تک پہنچ گئے. اور ابو جہل کا کریکٹر اور حضرت عمر کا کریکٹر تقریباً ملتا تھا. دونوں بہادر تھے، جری تھے، لڑاکا تھے، اپنے قبیلوں کے لیے، اپنی خاندان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے تھے. ان کا یہ تھا کہ میرے قبیلے خاندان پہ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا تو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اور حضرت عمر آپ کو یاد ہوگا تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ بس بہت ہو گیا، آپ تو اپنے ہی لوگ اپنوں کا مارنا شروع ہو گئے ہیں. اس سارے فساد کی جڑ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس آج میں اس کو ہی ختم کر کے آتا ہوں. تلوار لے کے نکل پڑے تو کسی نے بتایا کہ آپ کی تو بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. وہاں گئے، پھر بہن کو مارا. اس نے کہا میں مر جاؤں گی، دین نہیں چھوڑوں گی. تو پھر ایک دم شوق ان کو لگا کہ ایسی کیا بات ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، مار کھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور دین نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. تو پھر انہوں نے کہا سناؤ مجھے کیا پڑھ رہے ہو. پھر انہوں نے جب سنائی اور حق جب سامنے آ گیا، واضح ہو گیا تو فوراً اسلام قبول کر لیا. جبکہ اپوزٹ ابو جہل کا کریکٹر ہے. یہ بندہ، اس پر بھی حق واضح تھا لیکن اس کا تکبر اتنا بڑا تھا کہ
انا اتنی زیادہ تھی کہ اس نے حق کو پیچھے ہٹا دیا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اگر قبول کر لوں گا تو میرے ارد گرد میری پرے، میری پنچایت، میری بیٹھک، وہ کیا سوچیں گے؟ نہیں 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 نہیں، میں تو اتنا بولتا ہوں. یعنی اس نے اپنی انا کو تقویت دی. جیسے اس کی بڑی بیٹھک تھی، بیٹھک سے مراد ہے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے.